السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں کہ آپ چاہ رہے ہیں خوش آباد رہیں، سے مسکراتے رہیں، آمین۔ اور آج رات کو بارش ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا موسم بنا ہوا ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان کام کر رہے ہیں کھیتوں میں، اور اسی وجہ سے میں ادھر ہو کے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ وہ سامنے نہ آئیں، عورتیں کام کر رہی ہیں۔ تو کل ویڈیو آئی تھی اور جو سونیا کا ہسبینڈ ہے اس کی آئی تھی، وسیم بھائی کی، اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس کی ماں کی بھی آئی تھی، اور سونیا نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ڈرامے کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ یہ والا سوٹ اس نے اپنے سسرال میں پہنا تھا، اور جب اس کے سارے کپڑے جل چکے ہیں، جلائے جا چکے ہیں، تو پھر یہ سونیا کے پاس سوٹ کیسے آیا؟ اس طرح کی اور بھی کافی زیادہ باتیں ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل پہ جو فرسٹ ٹائم آئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے، اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کل جب وسیم نے بولا تھا کہ اب میں اس ٹاپک پہ اور نہیں بناؤں گا ویڈیو، اور جب بھی انہوں نے کچھ میرے خلاف بات کی تب میں جواب دوں گا، اور جو آپ لوگوں نے پوچھا میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ سے آگئی، کیونکہ ہے جو ویوز کا چکر، ڈالرز جو لگتے ہیں اور ڈرامے جو ہوتے ہیں، اور ان ڈراموں کی وجہ سے ان لوگوں نے آئے دن اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح تو نہ ہی ویوز آئیں گے، اور نہ ہی سبسکرائبر بڑھیں گے، اور نہ ہی چینل گرو کر سکے گا۔ تو ان لوگوں کا ڈرامہ بنتا ہے نا، ڈرامہ تو بنتا ہے کیونکہ نئے نئے چینل بنے، اور ان چینل کے لیے ان لوگوں نے ڈرامہ تو بنایا ہے اور بنائیں گے ہی، اور ہم جیسے لوگ ان لوگوں کو بہت ہی جلدی اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ظلم ہو گیا، سونیا کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، سونیا کو گھر سے نکالا گیا، سونیا کا پہلے ہاتھ توڑا گیا، سونیا کو مار پیٹ گئی گی، ایون کہ سونیا کو مار پیٹ کا ٹک ٹاک لائیو پہ بٹھایا گیا، اور سونیا نے پھر اندھی مچا دی نا، کیونکہ اس کو مار پیٹ کر اس کو زبردستی لائیو پہ جو بٹھایا گیا، پھر سونیا نے وہ ناچ گانا کیا، وہ ڈانس دکھائے لوگوں کو، وہ ایکٹ کی، کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آج سونیا کو فورس کر کے لائیو پہ بٹھایا گیا ہے۔ آپ لوگ خود سوچو کہ اگر سونیا اپنی مرضی سے لائیو پہ بیٹھتی تو پھر سونیا کیا کیا لوگوں کو ایکٹ کر کے دکھاتی، لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا۔ یہ تو تب ہوتا اگر سونیا اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ لائیو بیٹھتی۔ اس کے علاوہ میں یہ بات بھی بولنا چاہوں گی کہ اب سونیا کے پاس کیا کچھ نہیں، بیچاری کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح وہ بولتی ہے کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، میرے چینل کی انکم بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جب چینل مونوٹائز ہوتا ہے 2-3 مہینے کے بعد اس کی انکم آتی ہے، تو ابھی تک اس کی کوئی ارننگ بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس نے زیرو سے سٹارٹ لیا ہے، تو اس کی گھر بھی امریکہ والی آنٹی بنا رہی ہے، اور اس کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، تو پھر سونیا روز کے روز کہاں سے شاپنگ کر رہی ہے؟ کس طرح سونیا مطمئن ہے؟ کس طرح سے خوش ہے؟ عورت کی 100 ضروریات ہوتی ہیں، تو اب وہ لائیو کیوں نہیں آتی ہے؟ اب اس نے لائیو کیوں چھوڑ دی ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ سونیا رات کو ان کے گھر نہیں ہوتی ہیں، سونیا جب ویڈیوز بنانے کے لیے ان کے پاس آ جاتی ہے، تو جب سے تقریباً 1 ہفتہ تک تو وہ لائیو آتی رہی ہے، ادھر آنے کے بعد بھی ماں باپ کے گھر۔ اس کے بعد اب سونیا کو کیا پڑی ہے، وہ لائیو کیوں نہیں آتی ہے؟ حالانکہ سونیا کے پاس موبائل بھی ہیں 2-2۔ تو اس بات کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ میں تو یہی سمجھی ہوں کہ سونیا وسیم کے پاس چلی گئی ہے، اور اس کے سارے گاؤں والے مل کر ویوز کی خاطر رمضان کے مہینے میں اس طرح کا شیطانی کام کر رہے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، جھوٹے تھمنے لگائے جا رہے ہیں کہ کوئی ہمارے بندہ ہماری چال کو سمجھ نہ سکے۔ اگر سونیا ماں باپ کے گھر ہے تو وہ لائیو کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی چلو وہ نہ آئے، اس کی ماں آئے جیسے، اور لائبہ آئے، پیچھے سے سونیا نظر آ سکتی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، اسی وجہ سے کہ سونیا ان کے گھر میں ہے ہی نہیں، سونیا اپنے گھر چلی گئی ہے۔ آپ لوگ سمجھو اس بات کو۔ اس کے بعد دیکھو کہ جس طرح سے لوگ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے پیسے لیتے ہیں، اس میں سارے ہی شامل ہیں، ان کے بڑے بھی شامل ہیں۔ اگر ان کے بڑے شامل نہ ہوں تو یہ لوگ ویڈیوز ہی نہ بنائیں، یہ لوگ ڈرامے ہی نہ کریں۔ جب پیسہ آتا ہے نا، سامنے نظر کے سامنے پیسہ ہوتا ہے،
تو بڑے سے بڑا ایماندار عالم محلم وہ بھی بندہ جو ہے نا وہ چکرا جاتا ہے اور وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے بنا محنت کیے ہم کو یہ پیسہ ملا ہے تو ہم اور کیوں نہ ایسا ایکٹ کریں. ایسا ایکٹ کرتے ہوئے ہمیں تو مشقت تو نہیں کرنا پڑتی، لیکن وہ جو اللہ پاک ہے نا، جن اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایک ایک ڈرامہ وہ ان کے نام حمال میں لکھا جا چکا ہے. لیکن ان لوگوں کو اس بات کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے، ان کے لیے ہے جسٹ ڈالرز، پیسے، ویوز. اب میں بتاؤں کہ وسیم صاحب کل جو بہت ہی مظلوم اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی سمجھدار، بہت ہی پڑھے لکھے باتیں کر رہے تھے، بہت ہی مدبر بن کر یہ بتا رہے تھے کہ لوگ میرے خلاف ویڈیوز پہ ویڈیوز ڈالتے رہے، مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. جو لوگ بھی میرا تھمبنیل یوز کرتے ہیں، ہمارا نام لے کر ویڈیوز بناتے ہیں، مجھے گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے رہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے کبھی کسی پہ بھی میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی ہے. میں نے ہمیشہ سب کی رسپیکٹ کی ہے. میں نے ہمیشہ لمٹ میں رہ کے بات کی ہے. میں نے ہمیشہ سب کو اچھے ناموں سے پکارا ہے. تو لعنت پڑے آپ لوگوں پہ بے شمار. لعنت بھی کہتے ہیں نا مسلمان پہ نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن یہ نام کے مسلمان ہیں، ان پہ اگر ایسا بھیجو نا تو کوئی بھی شرم والی بات نہیں ہے. تو تمہاری ویڈیوز سامنے پڑی ہوئی اگر چینل ہوتا تو، لیکن جن کے لیے تم نے بکواس کی تھی ان کے چینلز پر ابھی بھی ویڈیوز موجود ہیں جو تمہاری باتوں کا جواب تھا، جو تمہاری ویڈیوز کے رپلائی میں ویڈیوز بناتی تھیں. ان لوگوں کے سامنے، ان کے لوگوں کے چینلز پر وہ ویڈیو ہیں، ان کی آڈینس کو پتہ ہے، ان کے سبسکرائبر اس بات کے گواہ ہیں، انہوں نے بھی تمہاری ویڈیوز کو دیکھا ہے. جتنے تم اچھے تھے، جتنے تم سچے ہو، بہت ہی بیباں بنتے ہو، ان لوگوں کو تمہاری اصلیت بہت ہی اچھی طرح سے پتہ ہے. جس طرح سے تم نے پردہ دار عورتوں کے لیے بکواس کی تھی، ان کو کس کس نام سے تم نے پکارا تھا، آج اللہ کی کرنی کہ تم اسی چیز سے نتھی ہو گئے ہو. تمہیں جوڑا جا چکا ہے اسی چیز سے جس کا تم نے اپنی گندی زبان سے وہ نام گندا لیا تھا. کیونکہ جس طرح کی زبان ہوتی ہے نا، انسان بات بھی وہی کرتا ہے. جو اس بات کے ہمیں افسوس نہیں ہے، کیونکہ انسان جس طرح کا ہوتا ہے نا، اپنی نسل، اپنی خون، اپنے ماں باپ کا جس کی تربیت جیسی کی ہوتی ہے نا، وہ دنیا کو دکھاتا ہے، سامنے لاتا ہے کہ یہ میری ایسی تربیت ہے اور میں اس طرح کا بندہ ہوں. تو ہمیں کوئی افسوس نہیں تھا، ہمیں کوئی اس چیز کا نہیں تھا کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. افسوس یہ تھا کہ لوگ جو پردہ دار عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو باتیں کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے سچ کا ساتھ دیا اور جھوٹے پہ خدا پاک نے لعنت بھیجی. اس طرح کہ آج تمہارے منہ سے یہ باتیں سن کر نا اتنی مجھے ہنسی آئی کہ آپ لوگ اگر میرے سامنے ہوتے تو دیکھتے کہ میں کتنی زیادہ ہنسی ہوں اس بات سے، اور ترس بھی آیا کہ آج یہ بندہ کس طرح خود کو مظلوم ظاہر کر رہا ہے اور کس طرح یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا. تو جتنی تمہارے لیے باتیں کی جائیں، جتنا بولا جائے اتنا کم ہے تم جیسے محنتی مردوں کے لیے، کیونکہ تم عورتوں کی کمائی کھانے والے مرد ہو. اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اتنی باتیں آپ لوگوں نے کی ایک دوسرے کے ماں باپ کو لے کر. اس نے تمہاری ماں کو گالیاں دی، تمہاری بہنوں کو گالیاں دی، اور وہ گالیاں نکلوانے والے کون تھے سونیا کے منہ سے؟ وہ تم تھے، تم. کیونکہ سونیا لوگوں کا صرف اور صرف تمہارے جو ماں ہے، باپ ہیں اور ایک دو اور گھر ہیں، ان سے ہی ان کا رشتہ ہے. باقی سارے برادری والوں نے ان کا پہلے ساتھ نہیں دیا. تو اب سونیا کس بل بوتے پر کس طرح سے وہ کھڑی ہو کر تمہارے خلاف اتنی باتیں کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں کر سکتی تھی. اور اگر اس نے باتیں کی بھی ہیں، تمہاری ماں کو، تمہاری بہنوں کو گالیاں دی بھی ہیں، وہ تم جیسے لعنتی انسان کے کہنے پر دی گئی ہیں. تم نے خود اپنی ماں اور بہنوں کو گالیاں دلوائی ہیں، اور صرف پیسے کے لیے، کیونکہ تم لوگوں نے گاڑی لینی ہے. تمہارا گیسٹ روم وہیں پہ کھڑا ہے نا، پھر پیسے ختم ہو گئے تھے نا گیسٹ روم کی، اور وہ جو ڈرائنگ روم بنا رہے ہو، گیسٹ روم، اس کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے. تم لوگوں نے کہا کہ اب میں محنت تو نہیں کرتا، جتنا بھی ہوتا ہے میں چلا جاتا ہوں، کوٹھوں میں اڑا لیتا ہوں، میں ڈرنک کر لیتا ہوں، میں اپنی خواہشیں پوری کر لیتا ہوں. تو اب ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بہت ہی بڑا ڈرامہ کرنا چاہیے
جن میں لوگ ہمارے پہ اندھا یقین کریں اور اس بات کو وہ حقیقت جانیں کہ یہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ گیا یا گیا، پھر ہمارے ڈالرز بڑھیں گے، ہمارے اور ہی زیادہ آئیں گے۔ اس بات کو لے کر تم نے سونیا کو بولا جو بھی تم بولو مجھے منظور ہے، جو بھی میں بولوں گا وہ تم قبول کرو، تو اس کے بدلے میں جو ہمیں پیسہ ملے گا اسے ہم نے لینی ہے گاڑی، اس نے اپنا گیسٹ روم بنانا ہے، اپنے گھر کا کام کروانا ہے۔ اس کے بعد سونیا وہیں، وسیم وہی شارٹ ویڈیو بن رہی ہوں گی، وہیں سانگ بھی ایکٹ کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ آپ لوگ دیکھیں، یہ بات ابھی تو میں کہہ رہی ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں ہے سونیا سے، ہم لوگوں کو کیا لینا دینا، ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، یہ ایک ساتھ رہیں، یہ جائیں جدھر بھی جائیں، باہر میں جائیں، لیکن ان لوگوں کی اصل چہرے تو ہمارا فرض بنتا ہے نا اپنے سبسکرائبر کے سامنے لے کر آنا۔ جو یہ لوگ آئے دن لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اپنے جھوٹے ڈراموں سے، اور لوگ دڑا دڑی ان کی باتوں میں یقین کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر بات ہوگی آپ لوگوں سے، کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا تو کچھ گھر کے کام ہے، تو اب اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ انشاءاللہ شام کو پھر آپ لوگوں سے دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔